بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، آج آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک نئی صبح کے ساتھ اس تمنا اور دعا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی سلامتی، صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، پچھلے 2 ہفتوں سے ہماری گفتگو چل رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی جناب حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ آج ان کی شخصیت کے بارے میں ہماری آخری نشست ہے، اگرچہ ان کے مناقب اور ان کے کمالات بہت زیادہ ہیں، لیکن آج ہم اس ٹاپک کو کنکلوڈ کریں گے، اور آج ہم آپ کے ساتھ 2 واقعات شیئر کریں گے۔ دونوں واقعات ایمان افروز ہیں۔ ایک واقعے کا تعلق ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں پیش آیا، جو ہمارے لیے ایمان افروز ہے، اور ایک واقعہ ہے جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مشاہدہ کیا، وہ بھی ایمان افروز ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں ایک ایسے واقعے کی طرف کہ جو بظاہر ناقابل یقین، ناقابل تصور نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت سے اسباق ہیں، بہت سی عبرتیں ہیں، اور جس میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو، آپ کی نصیحتوں کو اور آپ کے اقوال اور فرامین کو بہت مضبوطی سے پکڑتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے اس واقعے کے اندر کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے غلام کو بازار میں بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے لیے ایک بہترین گھوڑا خرید کر لاؤ، اور وہ غلام بازار میں جا کر ان کے لیے ایک گھوڑے کی ڈیل کرتا ہے، اور گھوڑے کے مالک کے ساتھ مذاکرات کرنے کے بعد، ڈیل کرنے کے بعد، انہیں گھوڑے کے ساتھ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لاتے ہیں، اور گھوڑے کے مالک کے ساتھ طے ہوتی ہے قیمت 300 درہم، 300 درہم پر بات ہوتی ہے۔ جب حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کو ملاحظہ فرماتے ہیں، تو آپ چونکہ قبیلے کے سردار تھے، جہاں دیدہ تھے اور بہت ہی عقل مند تھے،
تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ گھوڑا 300 کا نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت زیادہ ہے۔ تو آپ اس کی قیمت بڑھاتے جاتے ہیں اور مالک سے پوچھتے ہیں کہ یہ قیمت ہے، اس کے اوپر آپ کو بیچنا چاہیے۔ 300 سے 500 سے 700 سے 800 درہم تک جب پہنچتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی قیمت 800 درہم ہونی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، یہ بات تو ہمارا جو روٹین ہے نارمل میں، کہ جب ہم دکان میں جاتے ہیں تو بارگین کرتے ہیں، دکان کا مالک بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو نقصان نہ ہو اور گاہک بھی چاہتا ہے کہ اس کو نقصان نہ ہو۔ تو ایک چیز 10 پاؤنڈ کی ہے تو اس کو کرتے کرتے آپ 8 پاؤنڈ میں لے آتے ہیں، 6 میں لے آتے ہیں، لیکن اس سے کم گاہک جو ہے وہ نہیں کرتا ہے۔ یہ بھی ان ممالک میں ہے، ان جگہوں پہ ہے کہ جہاں ایک طے شدہ قیمت ہوتی ہے اور اس میں دکان کا مالک کمپرومائز نہیں کرتا ہے، آپ سے کہتا ہے کہ یہ قیمت لکھی ہوئی ہے، آپ لینا چاہیں تو لے چاہیں، نہیں چاہیں تو وہ آپ کی منت سماجت نہیں کرتا ہے۔ لیکن کئی دکانوں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ بارگین کرتے ہیں، گاہک چاہتا ہے کہ مجھے تھوڑا ڈسکاؤنٹ مل جائے، لیکن دکاندار چاہتا ہے کہ میرا جو پروفٹ ہے، مارجن، وہ برقرار رہے۔ اور یہ ان تمام ڈیلز کے خلاف ایک ناقابل تصور بات کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو اس کو 300 سے بھی کم پہ لا سکتے تھے، کہ گھوڑے کا مالک مجبور تھا اس کو بیچنا تھا۔ اور بعض گھوڑے کے مالکان جو ہیں وہ دور دراز دیہات سے آتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ واپس خالی آ جائیں تو کسی قیمت پہ ان کو مل جائے۔ لیکن حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کیوں کیا؟ کہ آپ کیا واقعی گھوڑے کے مالک کے ساتھ مذاق کر رہے تھے یا آپ سیریس تھے؟ نہیں، آپ مذاق نہیں کر رہے تھے، آپ سیریس تھے۔ اور آپ کا غلام آپ کو بڑی حیرت سے اور دیکھ رہا تھا کہ میرا مالک کیا کر رہا ہے، میں نے ان کے لیے ایک اچھی ڈیل کی، بارگین کی، اور یہ قیمت کو بڑھا رہے ہیں، میں نے قیمت کم کر کے کی تھی۔ تو گھوڑے کے مالک کو 800 درہم دینے کے بعد آپ کا غلام آپ سے کہتا ہے کہ آقا آپ نے کیا کیا، ویسے ایسی کیوں بات آپ نے آج کی؟ تو حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، وہ جواب ناظرین گرامی سننے کے قابل ہے، جو خلاصہ بتاتا ہے کہ انہوں نے ایسا کام کیوں کیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے غلام سے کہ میرے بیٹے، یہ بات میں نے اس لیے کی کہ میں نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی، اسلام کی، تو آپ نے مجھے نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور آخر میں ہر مسلمان کی خیرخواہی چاہنے پر میری انہوں نے بیعت کی۔ اور یہ جب بیعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر صحابہ کرام کرتے تھے تو اس کا مطلب آج کل کی زبان میں اوتھ آف الیجنس ہوتا تھا، کہ آپ نے جس بات کا عہد کیا ہے، ایک کوننٹ لیا ہے، اس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ بدقسمتی سے مریدین مرشد کے ساتھ عہد و پیمان کرتے ہیں اور سٹیزن جو ہیں اپنے ملک کے ساتھ کوننٹ کا جو ہے اوتھ آف الیجنس لیتے ہیں، لیکن وہ صرف زبانی حد تک ہوتا ہے اور اس کے اندر وفاداری وغیرہ جو ہے وہ، اور ملک کے جو قوانین ہیں ان کا لحاظ کرنا، اور دیکھا جاتا ہے
کہ بعض واقعات میں جن لوگوں نے اوتھ لیا تھا، الیجنس دیا تھا، وہ اس کی وائلیشنز کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا یہ پہلو کہ تقوی جو ہے اور خدا کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دہی، یہ بھی ایک ڈرائیونگ فیکٹر تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ مسلمان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہ دے اور حلال کی روزی کمائے اور حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور تیسری بات، بلکہ سب سے اہم بات یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد و پیمان ہوا تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ لیا تھا ان سے کہ آپ نے ہر حال میں حتی الامکان ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل طور پر صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس بات کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس کے اندر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ویژن ہے، فور سائٹڈنس ہے، کہ وہ دنیا کے اندر چند سو درہم کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ تمام فیکٹرز ہمیں کیا بتاتے ہیں ناظرین گرامی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم بعض کو مجموعی طور پر، بعض کو انفرادی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرماتے تھے تو وہ زندگی بھر اس وصیت پر عمل کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائی۔ مثال کے طور ایک صحابی تھے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ آپ نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، کسی سے آپ نے کوئی مدد نہیں مانگنی ہے۔ تو ان صحابی کا یہ حال تھا کہ اگر وہ گھوڑے پر یا اونٹ پر کسی جانور پر وہ سوار ہوتے تھے اور ان کی چھڑی اگر گر جاتی تھی تو آپ کسی کو کہہ دیں کہ پلیز آپ یہ چھڑی مجھے اٹھا کے دے دیں، لیکن وہ چھڑی اٹھانے کے لیے کسی کو کہتے نہیں تھے بلکہ خود سواری سے اتر آتے تھے اور اپنی چھڑی کو اٹھاتے تھے۔ اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ میں کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کروں، کسی کی مدد نہیں مانگوں، بلکہ اپنے کام میں خود کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور قرآن کو جتنا بہتر صحابہ کرام نے سمجھا، کسی اور نے نہیں سمجھا، اس لیے صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہے، اور وہ امت کے اندر جو ہے وہ بہترین افراد تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مراتب جو ہے وہ بلند کیے۔ ایک حدیث پاک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موضوع پر کہ آپ نے فرمایا الدین و النصیحت، کہ دین جو ہے وہ نام ہے خیر خواہی کا اور اچھا مشورہ دینے کا۔ اردو زبان میں تو ہم نصیحت اسی چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں،
اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ نماز کے لیے وقت نکالیں، تو اس کو ہم نصیحت کہتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں نصیحت جو ہے وہ ایک بہت ہی وسیع معنی میں ہے۔ الدین و النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، خیرخواہی سے مراد کیا ہے؟ کس کے لیے ہم خیرخواہی کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور اللہ کی کتاب کے لیے۔ تو اللہ کے لیے خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام کہیں کرنے کے، مسلمان ان کو خوش دلی کے ساتھ ان کو انجام لائے، اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکنے کی کوشش کرے۔ یہی حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے خیرخواہی، اور یہی حال ہے اللہ کی کتاب کی طرف۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں، جو رہنما ہیں، ان کے ساتھ خیرخواہی۔ ان کے ساتھ خیرخواہی کا مطلب کیا ہے کہ اچھے کاموں کے اندر ان کی مدد کرنا، ان کی پیروی کرنا، اور اگر ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جو خلاف شرع ہو تو ان کو مشورہ دینا اور ان کو نصیحت کرنا کہ یہ کام غلط ہے۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ عامۃ المسلمین کے لیے نصیحت۔ عامۃ المسلمین کے لیے نصیحت کا مراد کیا ہے؟ کہ عام مسلمانوں کی خیرخواہی۔ اور ناظرین کرام، یہ حدیث پاک، اس کو تقریباً 5 صحابہ کرام نے مختلف ورژن کے ساتھ جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ کئی صحابہ کرام نے یہ حدیث پاک، جس کو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، ان کے ساتھ کئی دیگر صحابہ کرام نے بھی اس کو جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ اور علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ ان چند احادیث میں سے ہے کہ جن کے اوپر دین کا جو ہے وہ دار و مدار ہے۔ اور وہ احادیث ہیں جیسے کہ الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث جبریل ہے، حدیث احسان ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی عظیم الشان حدیث ہے کہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے اندر کریکٹرسٹکس ہیں، خصائص ہیں اور علامات ہیں انبیاء کرام کی جو سیرتیں ہیں اور ان کی جو اسائنمنٹس تھیں، ان کی جو ڈیوٹیز تھیں۔ مثال کے طور پر آپ پڑھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ اپنی قوم کو انہوں نے کیا کہا کہ میں ناصح ہوں تمہارے لیے، انصح لکم، میں تمہارے لیے خیرخواہی جو ہے وہ طلب کرتا ہوں۔ تو ایک مسلمان جب اس جذبے کے ساتھ کام کرتا ہے کہ وہ دوسروں کی خیرخواہی چاہتا ہے، تو ان اے وے اپنی آخرت کو بھی بہتر بناتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور آپ کی جو سیرت ہے اور دیگر انبیاء کرام کی جو سیرت ہے، اس پر بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ تو ایک اہم نقطہ ناظرین گرامی اس کے اندر جو ملتا ہے وہ دیانت کا اور امانت کا ہے، کہ آنیسٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ خوبی ہے۔ اور یہ وہ خوبی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے آپ جو ہے وہ اس خوبی کے ساتھ مشہور ہوئے۔ اور ایک صحابی جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے سے پہلے میری ان کے ساتھ کچھ ڈیل ہوئی، اور ان کو میں نے ایک جگہ کھڑا کیا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، اور میں باقی جو ڈیل کے معاملات ہیں، پیسے ہیں، وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں لا کر دیتا ہوں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں گھر جب گیا تو اپنے معاملات میں مصروف رہ گیا،
اور 3 دن تک میں بھول گیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر میں آپ کو اپنا ہماری جو ڈیلنگ ہوئی ہے اس کے جو ریمیننگ پارٹس ہیں، پیسے وغیرہ دینے ہیں، میں آپ کو لا کر دیتا ہوں۔ تو میں بھول گیا، اور 3 دن کے بعد جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر کھڑے تھے۔ کیوں کھڑے تھے؟ کہ آپ کے ساتھ کسی نے وعدہ کیا ہے کہ آپ یہاں کھڑے رہیں، میں آپ کو باقی پیسے لا کر دیتا ہوں۔ اور 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود رہے۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کیا کہ شکایت فرمائی کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈالا، میں یہاں 3 دن سے جو ہے وہ انتظار میں ہوں۔ اور یہ جو صحابی ہیں یہ محدث ہیں، عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اندر جو ہے مشہور ہوئے کہ آپ لوگوں سے جو وعدہ کرتے تھے اور لوگ آپ کے پاس جو امانتیں رکھواتے تھے، آپ ان کی امانتوں کے اندر خیانت نہیں کرتے تھے۔ الصادق اور الامین کا جو آپ کو ٹائٹل دیا گیا وہ اس وجہ سے تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جانچا تھا، انہوں نے پریکٹس میں ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے اور امانت کے اندر جو ہے وہ خیانت نہیں کرتا ہے۔ تو اس سے ایک بہت بڑا درس جو ہمیں ملتا ہے، جیسے قرآن پاک نے سورہ اسراء کے اندر حکم دیا وَأَوْفُوا بِالْعُهُودِ، کہ وعدوں کے ساتھ جو ہے نا، اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی اگریمنٹ کرتے ہیں، کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی ڈیل کرتے ہیں تو اس کو پورا کریں، اس کو نبھائیں۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک یہ جو وعدہ ہے اس کے بارے میں قیامت والے دن، کوونٹ کے بارے میں قیامت والے دن سوال و جواب ہوگا اور پوچھا جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے اس امت کے جو مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں، اس میں سے ایک مسئلہ ہمارے اندر یہ ہے اخلاقی طور پر کہ ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں اور وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں، اور وعدہ ہم نبھاتے نہیں ہیں۔ اور اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی جو علامات بتائی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان کسی کے ساتھ وعدہ کرے اور اس وعدہ کو پورا نہ کرے، تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور نفاق جو ہے وہ انسان کی جو کریکٹرسٹک ہے اس میں سب سے ادنا ترین جو ہے وہ یعنی اس کا مقام ہے کہ انسان اپنی زبان کا، اپنے وعدے کا پاس نہ رکھے اور اس کی مخالفت کرے۔ تو اس کے بارے میں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک بہت ہی اہم حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانت کے بارے میں، امانت کے بارے میں، قیامت کے دن جو ہے وہ ایک سوال ہوگا ایک اہم مقام پر، انشاءاللہ ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ایمان افروز واقعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات وعدے کو پورا کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں، ان مشکلات کو پورا کرنا اچھا ہے بجائے اس کے کہ وعدے کی جو ہے خلاف ورزی ہو اور کسی کی دل شکنی ہو، ان کی دل شکنی ہو اور وہ ہمارے لیے بد دعا کریں۔ تو انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر کے بعد وقفے کی طرف جا رہے ہیں، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور اس دوران اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے جوابات بھی ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ ان دا مین ٹائم ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی جناب حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کے ایمان افروز زندگی کے واقعات کے بارے میں، اور ایک مختصر سا واقعہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا، اور اس میں جو خلاصہ تھا وہ امانت اور دیانتداری کا تھا۔ اور امانت اور دیانتداری ایک ایسا فعل ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے انہیں بیوقوف تو بنا سکتے ہیں، ان کو خیال بھی نہ رہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، اور اس کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ قیامت والے دن جب انسان اپنے اعمال نامے لے کر نکلیں گے اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف، یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کو اعمال نامہ مل گیا ہے، اور ان کے خیال میں ان کے لیے وہ انٹری ہوگا، ٹکٹ ہوگا جنت کا، لیکن ابھی ایک اور بہت بڑی ہرڈل انہوں نے کراس کرنی ہوگی، اور وہ سب سے مشکل اور کٹھن ترین مرحلہ ہے، اور وہ ہے کہ پل صراط کو کراس کرنا ہوگا۔ اگر تو سکسیسفلی پل صراط کو کراس کر لیا تو اس کے اینڈ پہ جنت ہے، جنت میں لوگ چلے جائیں گے، اور اگر پل صراط کو کراس نہیں کر سکے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس برج کے اوپر سے کولیپس ہو جائیں گے، گر جائیں گے، اور نیچے جہنم ہوگی۔ تو وہاں بہت ساری ہرڈلز ہوں گی۔ سب سے ایک اہم ہرڈل جو ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط کی ایک سائڈ پہ امانت کھڑی ہوگی، اور ایک سائڈ پہ جو ہماری رشتہ داری ہے، کنشپ ہے، رحم مادر ہے، وہ کھڑے ہوں گے ویسے، اور ان کے پاس ہر انسان کا ریکارڈ ہوگا کہ اس انسان نے امانت میں خیانت کی تھی یا نہیں کی تھی، چھوٹی خیانت کی تھی، بڑی خیانت کی تھی، اور وہ کسی کو بھی وہاں سے نہیں گزرنے دیں گے جب تک کہ کلیئرنس نہیں ملے گا۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ رحم مادر ہوگا، جو ہمارے خونی رشتہ داری کے جو تعلقات ہیں یہ کھڑی ہوگی، اور وہ بھی جو ہے ایگزامینیشن کرے گی، اور جو بھی انسان ان دونوں کے ایگزام کے اندر، ٹیسٹ کے اندر فیل ہوگا، وہ اس کا پاؤں پھسل جائے گا۔ کوئی لوگ تو اس طرح کراس کریں گے جیسے بجلی گزرتی ہے ویسے، تیز رفتار گھوڑی کی طرف، اور کچھ لوگ رینگتی ہوئی جائیں گے، اور پل صراط پر جو ہے بہت سارے کانٹے ہوں گے جو انہیں چبھے ہوں گے، اور وہ زخمی حالت میں اس پل صراط کو کراس کریں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ گر جائیں گے، اور وہ جہنم کے اندر رہیں گے جب تک کہ ان کی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی ہے، جب تک اللہ کی طرف سے ان کی معافی نہیں آتی ہے۔ تو یہ ناظرین کرام حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتاتا ہے امانت کے بارے میں اور دیانت کے بارے میں،
اور کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے، اور بددیانتی اور حرام کی وجہ سے برکتیں جو ہیں وہ اٹھ جاتی ہیں، اور انسان کی عبادات پہ، انسان کی دعاؤں پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں، امانت کے اندر خیانت نہ کریں۔ یہ تو ایک واقعہ تھا جو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں پیش آیا، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بہت عرصے کے بعد ان کی زندگی میں پیش آیا، لیکن انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے عہد و پیمان کیا تھا، جس بات پہ انہوں نے بیعت کی تھی، اس بیعت کا انہوں نے خیال رکھا تھا، اور آخر دم تک اسی پر وہ کاربند رہے۔ دوسرا جو واقعہ ہے وہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے جو ہے گواہ ہیں، انہوں نے وٹنس کیا، انہوں نے آبزرو کیا، اور یہ بھی ایک ایمان افروز واقعہ ہے، اور بتاتا ہے کہ حضرت جریر بن ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے سوال ہے، ایک سوال ہے، یعنی کہ دو سوالوں میں ایک ہی سوال ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھتی ہوں تو دو دو رکعت کر کے ہی پڑھتی ہوں، اور ہر رکعت میں صرف قل ہو اللہ ہی پڑھتی ہوں، دو دو رکعتوں میں۔ کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر چار سنتے ہوں تو وہ بھی چاروں سنتوں میں ہی قل ہو اللہ ہی پڑھتی ہوں، اور ظہر جو فرض ہیں ان میں ایک رکعت میں قل ہو اللہ اور دوسری میں سورۃ ناس پڑھتی ہوں۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ اگر کچھ ان میں غلطی ہے تو پلیز ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ شکریہ جناب، السلام علیکم۔ جی، ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ تہجد کی نماز نوافل پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور نوافل کی جو عبادات ہیں اس میں تہجد ٹاپ پر ہے، اور یہ خوش قسمتی کی ایک علامت ہے، برکت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے نصیب فرمائے۔ آپ نے جو بتایا ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں، رات کے نوافل 2 رکعتیں ہیں۔ دن کے اندر آپ 4 نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات کے نوافل 2 ہیں، اور اس کے اندر آپ نے سوال پوچھا ہے کہ آپ ہر ایک رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سورہ اخلاص کی فضیلت ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی اور صورتیں یاد ہیں تو آپ ان کا بھی حق ادا کریں، اور ان کو بھی نماز کے اندر جو ہیں وہ پڑھا کریں۔ اگر آپ چاہیں تو ایسے ترتیب کر سکتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص سے پہلے کی جو صورتیں ہیں یا آیات ہیں وہ آپ پڑھ لیں، اور آخری رکعت میں، دوسری رکعت میں آپ سورہ اخلاص جو ہیں وہ پڑھ لیں۔ اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ بھی آپ نے کہا کہ آپ سنتیں جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ ہر ایک رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کو کم از کم اتنی قرآن کی صورتیں اور آیات یاد ہوں، خاص طور پر آخری سپارے کی آخری 10 صورتیں جو اتنی لمبی نہیں ہے، وہ یاد ہونی چاہیے کہ ان کو نماز کے اندر جو ہے وہ پڑھا جائے، اور یہ نہ ہو کہ ہمیں قرآن پاک میں صرف سورہ اخلاص ہی یاد ہو، دوسری صورتیں اور دوسری آیتیں جو ہیں، مثال کے طور پر آیت الکرسی ہے یا سورہ البقرہ کی ابتدائی چند آیات ہیں، اسی طرح دوسرے ہیں سورہ فیل ہے، سورہ قریش ہے، کافرون ہے، انا اعطیناک الکوثر ہے۔ تو ان تمام کو جو ہے نا وہ حق دینا چاہیے۔ جی، ہمارے ساتھ ایک کال کارن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی قاری صاحب ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے جناب. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ سوال فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت عطا فرمائے. جی میں دو میں نے سوال پوچھنے تھے. جی فرمائیں جناب. میں مثلا کوئی نفل مانتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو میں پڑھوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ کون سی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے؟ صبح کتنے بجے یا کچھ؟ اوکے. اور دوسرا تو سوال؟ یہ جو تہیت ہے، تہیت کی نماز فجر کی اذان سے پہلے کتنے ٹائم تک پڑھ سکتے ہیں؟ اوکے انشاءاللہ بتاتے ہیں جناب. آپ کا دوسرا سوال ہے؟ جی یہی دونوں ہیں. اوکے انشاءاللہ آپ سنتے رہیں، ابھی عرض کرتے ہیں. ویسے شکریہ جناب. دوسرا ہماری بہن نے ایک پوچھا تھا کہ وہ فرض کے اندر پہلی رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھتی ہیں اور دوسری رکعت میں سورہ والناس پڑھتی ہیں. اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک بات کا آپ لوگ خیال رکھیں کہ قرآن پاک کے اندر جیسے ترتیب ہے آیتوں کی، سورتوں کی، اس کا آپ لحاظ رکھیں کہ پہلی سورت جو ہے پہلے اس کو پڑھ لیا، اس کے بعد جو سورت ہے اس کو پڑھ لیا. تو یہ سورہ اخلاص کو پہلے پڑھنے اور سورہ ناس کو یا سورہ فلق کو بعد میں پڑھنے کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہمارے بھائی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ انہوں نے کسی چیز کی منت مانی تھی اور ان کی منت پوری ہو گئی ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ان کا یہ کام ہو جائے تو وہ نفل پڑھیں گے. تو آپ نفل کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. 3 اوقات ہیں جن کے اندر نفل پڑھنا مکروہ ہے. ایک تو جب سورج طلوع ہو رہا اس وقت، اور دوسرا فجر کا جب ٹائم ہو جائے تو اس وقت آپ نے صرف فجر کی 2 سنتیں اور 2 فرض جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں. اس کے اندر آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے جو زوال کا وقت ہے، زوال کے وقت میں آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے ہیں. زوال کا وقت جب ختم ہو جائے، ظہر کا وقت شروع ہو جائے، تو آپ اس کے اندر ظہر کی نماز سے پہلے، ظہر کی نماز کے بعد آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اور تیسرا وقت ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو یا عصر کی نماز کے بعد فرض اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے ہیں. آپ نے دوسرا سوال پوچھا تھا کہ فجر کے نماز کے وقت تحیۃ الوضو کی بات پوچھی تھی. تو فجر کا نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے جب اس کی اذان ہو جاتی ہے یا اس کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے تک آپ اٹھ جائیں 10 منٹ 15 منٹ پہلے مثال کے طور پر، تو آپ 2 رکعت تحیۃ الوضو جو ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو میں نے 3 اوقات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ان کے اندر تو مکروہ ہے، لیکن باقی کسی وقت جو ہے رات ہو دن ہو آپ نوافل جو ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں. تو ہم گفتگو کر رہے تھے ناظرین گرامی ایک دوسرے ایمان افروز واقعے کی طرف کہ جو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشاہدے میں آیا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت جریر فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہم تھوڑی دیر مدینے سے باہر جا رہے تھے. سبحان اللہ، صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نوٹ کرتے تھے، اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کے فرمودات امت تک جو ہے وہ پہنچائے، اور امت کے محسنین ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب ہم مدینے سے نکلے تو ہم نے دیکھا کہ ایک سوار جو ہے وہ ہماری طرف جو ہے وہ آ رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ یوں لگتا ہے کہ یہ جو سوار ہے یہ ہماری طرف جو ہے وہ
آ رہا ہے تاکہ وہ شخص ہمارے پاس آ کے پہنچتا ہے اور وہ سلام کرتا ہے اور ہم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں تو اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول تمہارے سامنے ہے، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایمان اس بات کا نام ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ آپ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، رمضان کے مہینے میں آپ روزے رکھیں اور بیت اللہ کا حج کریں۔ تو اس سوار نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ جو باتیں بتائی ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں، یعنی میں اسلام کو امبریس کرتا ہوں اور میں اسلام کے اندر داخل ہوتا ہوں۔ تو حضرت جریر فرماتے ہیں کہ اس دوران میں اس کا جو جانور کی اس کی جو سواری تھی اس کا پاؤں جو ہے وہ پھسلتا ہے اور جانور زمین کے اوپر گر پڑتا ہے اور سوار کو بھی گرا دیتا ہے اور سوار جو ہے اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے اتنی دیر کے اندر۔ تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کو میرے پاس جو ہے لایا جائے۔ تو حضرت عمار بن یاسر، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے ساتھ حضرت جریر بھی موجود ہیں، تو یہ اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کی تو جان نکل گئی ہے، یہ تو فوت ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے اپنا چہرہ انور موڑ لیتے ہیں اور یہ بڑی سی عجیب بات لگتی ہے صحابہ کرام کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صحابہ کرام اس شخص کی مردہ لاش کو اٹھائی ہوئی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنا چہرہ انور جو ہے وہ پھیر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیا محسوس ہوا کہ جب میں نے اپنا چہرہ تم سے موڑ لیا، ہٹا دیا، اور پھر سوال کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی خود دیتے ہیں کہ میں نے یہ عمل اس لیے کیا کہ میں نے دیکھا تھا کہ دو فرشتے جس وقت میں نے اپنا چہرہ تمہاری طرف سے ہٹایا تو اس وقت دو فرشتے اس شخص کے، اس مردہ شخص کے منہ کے اندر جنت کا پھل جو ہے وہ دے رہے تھے، اس کے منہ میں ڈال رہے تھے جنت کا پھل۔ ناظرین گرامی، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہ بات مشاہدہ فرما سکتے تھے کہ دو فرشتے اس مردہ کے منہ کے اندر جنت کا پھل ڈال رہے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام کو یہ بات تو نہیں پتہ چل سکی کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ روحانی صلاحیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت جریر فرماتے ہیں کہ ہم ان صحابی کو غسل دیتے ہیں، ان کو کفن پہناتے ہیں، ان کی قبر تیار کرتے ہیں، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی قبر بنانی ہے، اس کے اندر لحد بنانی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، اور ہمارے لیے اس واقعے کے اندر، قرآن کی اس آیت کے اندر اور اس آیت کے اندر جو پیغام ہے اور اس آیت کے اندر جو اپلیکیشن ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا درس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی آیت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ کہ جو ایمان کا، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں دنیا کے اندر، اور پھر اسلام اور ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوئی ناانصافی، کوئی گناہ، کوئی جرم نہیں کیا ہوتا ہے۔ ظلم سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ظلم سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حق میں، اللہ کی مخلوق کے حق میں، اپنے حق میں کوئی ناانصافی نہیں کی ہوتی ہے۔ اولئک لہم الامن، تو ان کے لیے ٹرینکولیٹی ہے، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے آسائش ہے۔ آسائش دنیا کے اندر بھی ہے، آخرت کے اندر بھی ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں، وہ جو لوگ ہیں اس طرح کے وہ گائیڈڈ لوگ ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس کے اندر درس کیا ملتا ہے کہ یہ جو صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان کا، اسلام کا اقرار کیا، ان کو ایک نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا، ان کو وضو کرنے کا موقع نہ ملا، ان کو رمضان کے روزے رکھنے کا موقع نہ ملا، حج کا موقع نہ ملا، کسی نیک عمل کا موقع نہ ملا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت اس حال میں دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام موجود ہیں۔ اتنی پاکیزہ شخصیات کی موجودگی میں اور ایمان کی حالت میں، اور ایمان اور اسلام کی حالت میں کوئی گناہ نہیں کیا، تو فرشتے جیسی ان کی روح قبض ہوتی ہے ان کے منہ میں جو ہے جنت کا پھل جو ہے وہ ڈالتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں۔ اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام کا اقرار کیا تو اسلام لانے سے جو پہلے گناہ تھے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ معاف ہو گئے، اور اسلام کی حالت میں انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پر انہوں نے جو ہے بیعت کی اور اسلام کا اور ایمان کا اقرار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بہت ہی سرخرو ہوئی ہے، اور ان کو جو ویلکم کیا گیا اس دنیا سے رخصت ہوتی ہوئی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جنتی ہیں، اور یہ جو سعادت ہے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ہمیں اپنی رحمت سے نوازے۔ تو ناظرین گرامی، یہ چند باتیں تھیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ زندگی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہم نے جو کچھ ان کے بارے میں کہا اور سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین،
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.